سورۃ السبع آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یسعون فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، ان کو عاجز کرنے کے لیے ان کو ہرا دیں یعنی گرا دیں۔ اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ جہنم کے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کل تھوڑی سی آپ کو میں نے اس کی تفسیر بتائی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و سنت کو ان کے سامنے بیان فرمایا، قیامت کا ذکر کیا، تو وہ لوگ مقابلے پہ اتر آئیں گے، یعنی کہ میٹنگیں بھی کیں اور یعنی کہ اجتماع بھی کیا، راتوں کو بھی کیا، دن کو بھی کیا، گلیوں میں بھی کیا، محلوں میں بھی پھرے، پوری کوشش کی کہ اس طرح یعنی اس کو ناکام کر دیں۔ اور لوگوں نے کہا کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، سورۃ صاد پارہ 23 ہے کہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کی بات بالکل نہیں ماننی۔ تو اسی طرح نوبت یہاں تک پہنچی کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ خفیف بنو کنانہ جو صفا مروہ کے نزدیک علاقہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے مکان میں اکٹھے ہوئے، ایک برتن میں پانی رکھا اور کہا کہ ہر آدمی پانی میں ہاتھ ڈال کر قسم اٹھائے۔ جیسے دیکھیں گے ہمارے ہاں لوگ قسم لینے کے لیے مسجد میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نا قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاؤ، اور بعض جاہل قسم کے لوگ پیروں کی قبروں پہ لے جاتے ہیں، جس کو یہ عقیدہ ہو اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی پانی میں ہاتھ ڈبو کر قسم اٹھانے کو سخت قسم کی سمجھتے تھے، تو انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ اللہ یناکحوہم ولا یبایعوہم، کہ مسلمانوں کے ساتھ نہ رشتہ کریں گے اور نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے۔ یعنی کہ غریب مسلمان جنگل سے لکڑیاں لا کے بیچتے تھے، اور لائے کے لکڑیاں لے تو انہوں نے کہا کہ واپس لے جاؤ، ہم نے نہیں لینی۔ تو سودا لینے کے لیے لے کے جاتے تو سودا بھی نہیں وہ لیتے تھے، اور ہم نے قسمیں دکھائی تو تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا۔ تو مسلمانوں کے تھوڑے سے گھر تھے، وہ کافی پریشان ہوئے کہ ایک تھے پہلے بھی وہ غریب، اور دوسرا ان لوگوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے دین کو مٹانے کے لیے نا حق کو روکنے کے لیے بڑے بڑے بند باندھے، انتہائی کوشش کی، یہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو ہرانے کی، گرانے کی، ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ماقبل سبق میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا کہ کافروں نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں مال میں اور اولاد میں، ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ رزق کا ملنا قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ رزق اور مال کا ہونا مقبولیت کی دلیل ہوتا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے زیادہ ملتا، اور فرعون اور حامان اور قارون جیسے باغیوں کو کچھ نہ ملتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، عمل صالح کے ساتھ ہے۔ ہاں، اگر مومن آدمی کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حلال طریقے سے مال بھی ملے اور اولاد بھی، تو یہ نور علی نور ہے۔ یہ حدیث بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کیا اچھا مال ہے نیک بندے کے لیے، مومن بندے کے لیے۔ محض مال اور اولاد سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، اور یہ لوگوں نے غلط تصور قائم کیا ہے۔ جو مومن ہیں ان کے پاس مال بھی ہے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ وما انفقتم من شیء، اور وہ چیز جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی، فہو یخلفہ، پس وہ اس کو اوز دے گا، یعنی یخلفہ، اس کا اوز دے گا، یعنی کیا ثواب دے گا۔ بیوی کا خرچہ خاوند کے ذمہ فرض ہے، اگر کوئی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا تو وہ فرض کا تارک ہوگا اور گناہ گار ہوگا، اور اگر خرچہ دیتا ہے تو فرض بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ اور اسی طرح بچوں کا خرچ بھی والد کے ذمہ ہوتا ہے، یعنی اس کے سرپرست کے ذمہ واجب ہے۔ اگر وہ کوتاہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت ہوگی، اور ادا کرے گا تو ثواب ملے گا۔ رب کا حکم مانا ہے، یہ ایسے ہی سمجھیے کہ نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا بندوں پر فرض بھی ہے، یعنی شرائط کے ساتھ ہے، ثواب بھی ملے گا۔ وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رازقین جمع کا صیغہ ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں ان کو مجازی طور پہ دینے والا کہا جاتا ہے۔ آقا بھی اپنے غلام کو کھلاتا ہے، مگر وہ رزق پیدا تو نہیں کر سکتا، پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ مجازی طور پہ مربی ہے، کما کر دیتے ہیں، لیکن رازق جو ہے، رزاق جو ہے، حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا میدان معاشر میں، ثُمَّ يَقُولُ پھر فرمائے گا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ آج بھی تم نے بعض مشرکوں اور عاملوں کے تعویذوں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرائیل یا اسرافیل۔ یہ شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا پیغمبر ہوں یا کوئی اور ہو۔ اسی طرح عرب کے کچھ لوگ اور دوسرے ملکوں کے کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، پھر ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، یا جبرائیل اغثنی، یا میکائیل اغثنی، یا اسرافیل اغثنی، یا اسرائیل اغثنی، اے جبرائیل میری مدد کر، اے میکائیل میری مدد کر، اے اسرافیل میری مدد کر، اے اسرائیل میری مدد کر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالو، فرشتے کہیں گے سبحانک، ذات پاک ہے، انت ولیشنا، آپ ہمارے آقا ہیں، کارساز ہیں، من دونہم، ان کے سوا ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے۔ سورہ جن میں مذکور ہے نا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، یہ بات بھی ہے کہ کچھ مرد انسانوں میں سے پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں کی۔ سفر پر ہوتے تھے نا، کہتے تھے اے اس علاقے کے جنات کے سردار میں تجھ سے پناہ لیتا ہوں، اپنی رعیت سے کہہ دے کہ مجھے گزرنے دیں، کچھ نہ گئے۔ اس سے جنات کی سرکشی بڑھ گئی تھی، ہمارا ان پہ رعب ہے، تو یہ جنات کی پوجا کرتے تھے، ان کے کہنے پہ ہماری پوجا کرتے تھے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اکثرہم بہ، اور ان میں سے اکثر ان پر کیا کرتے تھے؟ مؤمنون، اعتقاد رکھتے تھے۔ اے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، ہم بالکل بری ہیں۔ اکثرہم بہم مؤمنون۔ ایسا ہی سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ مائدہ میں، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کو مجھے اور میری والدہ مریم کو الہ بنا لو، اللہ تعالیٰ سے نیچے حاجت روا بنا لو؟ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس بی بحق، نہیں ہے لائق میرے لیے کہ میں کہوں ایسی بات جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شرک مٹانے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ شرک کرانے کے لیے آئے ہیں کہ اپنی عبادت کرائیں۔ اس دن شرک کرنے والوں سے فرشتے بھی بیزار ہوں گے، پیغمبر بھی بیزار ہوں گے، نیک بندے بھی بیزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا یملک بعضکم لبعض، نہیں مالک ہوگا تم میں سے بعض کے لیے، نفع ولا ضرہ، نفع کا نہ ضرر کا، یعنی اس دن کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے ظلم کیا، کیا کہیں گے؟ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي، چکھو تم اس آگ کا عذاب، كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلاتے تھے، دنیا میں کہتے تھے نہ کوئی جنت نہ کوئی دوزخ، آج تمہیں آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان میں تمہیں داخل ہونا ہے، اور جب پھینکے جائیں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا صُفَّاتٍ، وہ اس کے اندر چیخیں ماریں گے۔ آج تھوڑی سی تکلیف آئی تو چیخ نکل جاتی ہے انسان کی، وہ تو دوزخ کی آگ عذاب ہوگا، اور صرف آگ ہی نہیں، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور حج میں آیا ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، فرشتوں کے ہاتھوں میں جو ان کے سروں پہ لگائیں گے، سانپ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ آج اگر معمولی سا سانپ نظر آ جائے تو دوڑ لگ جاتی ہے، شور مچ جاتا ہے، وہاں ایسے مجرم بھی ہوں گے، قبر میں ان پہ 99 اژدہا مسلط ہوں گے، ایک اژدہا اگر دنیا میں سانس لے لے کوئی سبزہ باقی نہ رہے، قبر سے بندہ کہاں بھاگے گا؟ دنیا والوں کو کیا معلوم کس کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ اوہو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قبر کے حالات تمہیں دکھا دے اور تم کیا کرو گے؟ مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دو گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان کی چیخیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ بعض ملحد قسم کے لوگ کہتے ہیں نا کہ تم کہتے ہو کہ قبروں میں سزا ہوتی ہے، چیختے ہیں چلاتے ہیں، تو قبرستان میں جانور چرتے ہیں وہ کیوں نہیں بھاگتے؟ درختوں پر بیٹھی ہوئی چڑیاں کیوں نہیں اڑ جاتی؟ گویا یہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں نا، یعنی کہ حدیث کا رد کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز عادی ہو جاتی ہے نا، اس پر پھر کوئی اثر
نہیں ہوتا۔ دیکھیے کہ گاڑیوں کا کتنا شور ہوتا ہے، مگر لائنوں کے پاس پرندے چگتے رہتے ہیں، جانور بھی چرتے رہتے ہیں، ان کو یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا، پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ لہذا صحیح احادیث کو انہوں نے کیا بنا دیا، ڈھکوسلوں کے ساتھ رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے آسان طریقہ اذان سے بچنے کا یہ ہے نا کہ عقیدہ صحیح بناؤ، اعمال درست کرو اور زندگی خدا اور رسول کی اطاعت میں گزارو، باتیں نہ کرو فضول قسم کی ادھر ادھر کی۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بشیناتیں صاف صاف، تو قالو کہتے ہیں ما ھذا، نہیں ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الا رجل، مگر ایسا شخص، یریدو جو ارادہ کرتا ہے، ان یصدکم کہ روک دے تمہیں، اما کان یعبد آباؤکم، ان چیزوں سے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ یہ تمہارے باپ دادا کے دین سے تمہیں پھیرنا چاہتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا افک مفترا، مگر جھوٹ گھڑا ہوا ہے، یہ قرآن اس نے خود بنا لیا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا قرآن، ان کے پاس پہنچ گیا، توحید کے مسائل پہنچ گئے، انہوں نے سن لیے، رسالت کے دلائل ان کے پاس پہنچ گئے، اور قرآن کے متعلق انہوں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے قرآن مگر کھلا جادو ہے۔ قرآن پاک کے اثر کے منکر نہیں تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ قرآن میں اثر نہیں ہے، وہ فصیح بلیغ عربی تھے اور اس کے اثر کو سمجھتے تھے، لیکن حق کا اثر نہیں مانتے تھے، جادو کا اثر مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیناہم من کتب، ہم نے نہیں دی ان کو کتابیں، یدرسونہا، کہ جن کو یہ پڑھتے ہیں، یعنی ان کی طرف ہم نے کتابیں نہیں اتاری۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اہل عرب کی طرف کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ عرب کے لوگ سینکڑوں سال توحید پہ قائم رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے مسلک پہ چلتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 250 سال پہلے عمر بن لحی بن قمہ بے ایمان اور بت لا کر رکھ دیے، اس نے شرک کی ایجاد کی، اسی نے غیر اللہ کے نام پہ جانور بھی چھوڑے۔ جیسے کہ ادھر ادھر آپ لوگ دیکھتی ہیں کہ کسی کے ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جائے لوگوں نے پیروں کے نام پہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ ان کو کچھ نہیں کہتے، نقصان کریں ان کو، یعنی کہ کچھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمارا پیر ہے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے بھی حق کی، توحید کو، رسالت کو، قیامت کو جھٹلایا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَهَا مَا آتَيْنَاهُمْ، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَهَا، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، اور عشیر بھی عربی میں 10ویں حصے کو کہتے ہیں، اور معشار کا معنی بھی ہے 10واں حصہ۔ اب تینوں ایک ہی معنی میں ہوگا، معنی ہوگا نہیں پہنچے یہ 10ویں حصے کو جو ہم نے ان کو دیا۔ پہلے کافروں کو جو مال دولت دی، جائیداد دی، یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پس انہوں نے جھٹلایا میرے پیغمبروں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر کیسے ہوا میرا دین کا انکار کرنا، انکار کا مزہ انہوں نے چکھا، انکار کا وبال کیا ہوا۔ اور تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تم باز نہ آئے تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔